اس دین کے ساتھ جو آئے تمہارے پاس، یا ان دلیلوں کے ساتھ کہ آئے تمہارے پاس اس کے ساتھ، حتی اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب فوت ہو گئے یوسف علیہ السلام، قلتم کہا تم نے، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی بھی ان جیسا رسول، کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، یا گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہ وہ حد سے گزرنے والا، شک کرنے والا ہو۔ اس مرد مومن نے پچھلی تاریخ کی بات کو دہرایا کہ جب مصر میں اس طرح کے حالات تھے، یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو لے کے آیا تھا، لیکن تم نے کیا قدر کی، مصر والوں نے کیا سلوک کیا، کرتے کرتے یہاں تک بغیر عورتوں نے پہنچایا کہ ان کو قید میں ڈال دیا۔ 10 سال کے بعد جب وہ قید سے نکلے، بادشاہ کی خواب کی تعبیر بتانے پر بادشاہ نے خود ہی ان کو طلب کیا، کہا نہیں آؤں گا، پہلے میرا فیصلہ کیا جائے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ جب ساری عورتوں نے برملا کے کہا کہ واللہ یوسف علیہ السلام سچے تھے، اس میں ہم غلط تھی، تو بری الذمہ ہو کے آئے، ان کے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا، مصر کے بادشاہ بن گئے۔ لیکن جب تک انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ، اپنا پیغمبری کا دور منصفانہ ایسا دور تھا جب قید سالی کا سر دور دور تھا، انہوں نے کبھی کسی کو مہنگا غلہ نہیں دیا تھا اور کبھی کم نہیں تولا تھا، لیکن ان کی زندگی میں تمہیں ان کی قدر و منزلت کا نہ پتہ چلا۔ بات یہاں سے ہو رہی ہے، زندگی میں کمی پتہ چلتا ہے، مرنے کے بعد ماں باپ کے پاؤں چومے جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد ان کی برسیاں منائی جاتی ہیں، اور مرنے کے بعد ان کا اصالے ثواب پتہ نہیں کیا کیا بدعتیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ جیتے جی ماؤں کے لیے کوئی چیز ماؤں کو نصیب نہیں ہوتی کہ ان کو دے کے ان کی بھی گروتھ کی جائے، ان کا بھی دل کرتا ہے بچوں کے ساتھ ان کو بھی حقدار بنایا جائے۔ جیتے جی نہ سمجھا، لیکن مرنے کے بعد پھر سب کچھ کیا، سب کچھ کیا، سب کچھ کر کے لوگوں کے سامنے ڈرامہ کر کے دکھایا تو ہم اپنے ماں باپ کے بڑے تابع دار تھے۔ ان کی زندگی میں تم نے کچھ بھی نہ ان کو جانا، کوئی ان کی قدر و منزلت نہ سمجھے، تو فوت ہو گئے، تب کہا کہ او تب اب اس جیسا کوئی رسول نہیں آئے گا جس نے اتنے منصفانہ طریقے کے ساتھ مصر کا نظام چلایا۔ کوئی اس خواب کو سمجھے کہ انہوں نے کتنے سال، جو 7 سال پہلے تھے، خوب بھر کے غلہ پیدا کیا، محفوظ کیا، اور بیج کے لیے بھی رکھا، سب کچھ کیا۔ جب 21 سالی والے سال آئے، اتنے آسان انداز میں بابرکت طریقے سے بسم اللہ پڑھ کے تقسیم کیا کہ ان کے ملک والوں کو نہیں بلکہ آس پاس والوں کو بھی اللہ نے سیراب کیا۔ تمام جوک در جوک آ رہے ہیں اور ان سے غلہ لے کے جا رہے ہیں آسان نرخوں پہ اور اسی قیمت پہ جو کہ اس 21 سالی سے پہلے تھا۔ اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے واضح دلیلوں کے ساتھ، بس ہمیشہ رہے تم شک میں اس دین کے بارے میں یا اس طریقہ کار کے بارے میں کہ آئے تمہارے پاس اس کے ساتھ، یا توحید کے طریقے کے متعلق کہ آئے تمہارے پاس اس کے ساتھ، حتی اذا ہلکا، یہاں تک جب فوت ہو گئے یوسف علیہ السلام، تم نے کہہ دیا ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ من بعدہ رسولا، یوسف علیہ السلام کے بعد ان کی مثل کوئی بھی رسول، کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو، ہوا مسرفن، کیونکہ مسرفن وہ ہوتا ہے کہ اچھی بات کو سمجھتے ہوئے حدوں کو پھلانگے، حدوں کو توڑے، اپنی من مرضی کرے۔ اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ من ہوا مسرف مرتاب، ہر اس شخص کو کہ وہ حد سے گزرنے والا، شک کرنے والا ہو۔ للذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں اپنی حجتیں قائم کرتے ہیں اور اپنے باپ دادوں کے دین کو غالب لانا چاہتے ہیں، یا رسم و رواجات کی بات کر کے دین کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے جہاں اللہ کی آیت آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، نبی السلام کو فرمان آ جائے، ہم سب کو اپنے سر جھکا لینے چاہیے، سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں، بغیر سلطان، دلیل کے بغیر، عطاہم، کہ ان کے پاس کو ہے کوئی دلیل، ان کے پاس نہیں بلکہ من گھڑت باتیں لا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں دلیل کے بغیر کہ ان کے پاس ہو، یا بغیر دلیل کے جو ان کے پاس ہو، کبر مقتا عند اللہ، بہت بڑی بیزاری والی بات ہے اللہ کے نزدیک، وعند الذین آمنوا، اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب، یہ اس مومن بندے کا کتاب ہے، کتنا لمبا دیکھو، اللہ نے اس کی بات کو اتنا پسند فرمایا، سورت کا نام ہی اللہ نے مومن رکھ دیا، کیونکہ اس نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے فرعون کے سامنے کلمہ حق بولا تھا۔ اور سب سے بہترین جہاد ہے کہ جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بولنا، تب تک وہ اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، میں شروع کے اندر پڑھا، لیکن جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عظیم الشان غلبہ دیا ہے،
جادوگروں کے ساتھ مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے۔ تب اس نے علی العنان اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، اور فرعون بھی اس کو جلدی ہاتھ ڈالنے پر نہیں تھا، کیونکہ فرعون کے عہدے داروں میں کسی خاص اور بڑے عہدے پہ شخص فائز تھا، جس کے متعلق غالب گمانا تھا کہ وہی تھا جو بھاگتا ہوا کہ مصری چلے جاؤ، فرعون نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا قتل کرنے کا، جب قبطی ان کے ہاتھوں میں یعنی فرعون نہیں مارا گیا تھا، یہ وہی مرد مومن تھا۔ بہت بڑی بیزاری والی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے، کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح مہر لگا دیتا اللہ تعالیٰ ہر ایک دل پر جو تکبر کرنے والا جابر ہو۔ جب انسان تکبر کرتا جابر ہوتا، سمجھ جائے کہیں اللہ تعالیٰ کی غصے والی مہر نہ میرے دل پہ لا دے، کیونکہ جابر شخص تکبر کرنے والے اللہ کو نہیں پاتے۔ تکبر کبریائی اللہ رب العالمین کی چادریں اللہ کا ہزار باندھے، فرمایا جو مجھ سے چھینے گا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور طبیعت میں جابرانہ عادت نہیں ہونی چاہیے۔ بعض عورتوں کی بعض مردوں کی جابر طبیعت ہوتی ہے، پکڑتے ہیں تو وہ ہڈی توڑ کے چھوڑتے ہیں، عورتوں کی بھی اور بچوں کے ساتھ معاملہ تو ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، بچے کو ساتھ ساتھ سمجھانا چاہیے، وارننگ دینی چاہیے، جب بچہ نہ مانے تو ہلکی پھلکی اس کو مارنی چاہیے، جس سے بچہ بازدم ہو کے، کیونکہ آج کل جو ہمارے لڑکے ہیں نا یہ تو بازدم ہو کے نکل جاتے ہیں گھر سے، اور لڑکیاں کو اور راستہ اختیار کر لیں، بلکہ دوستانہ ماحول میں اپنے بچے کو اس کا نفع اور نقصان کے متعلق اچھی طرح سمجھایا جائے، اور جیسے دوست اپنے دوست کو سمجھاتا ہے، جب تک باپ اپنے بیٹے کا دوست نہیں بنے گا، جب تک ماں اپنی بیٹی کی سہیلی نہیں بنے گی، فرینڈ نہیں بنے گی، تب تک ان کا آپس میں نبھا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے ہماری بچیوں نے اور لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے، ہمارے بچوں نے باپ نے سختی کی، انہوں نے اور دوست بنا لیے، اور دوست بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، تیرے باپ نے یہ کیا، میرا تو ایسا ہے، میرا تو ایسا ہے، آپس میں کمی کوتاہی ہی نظر آتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ اچھی طرح سمجھوتا کر کے ان کی تربیت کریں، ہمارا بچہ باہر نکلے گا تو باہر کے معاشرے کی کمیاں کوتاہیاں دور کرے گا، نہ کہ ان کے سمجھو کہ وہ سمجھو کہ سوسائٹی میں آئے گا، بلکہ خود وہ اچھا ہوگا۔ اسی طرح مہر لگا دیتا اللہ تعالیٰ ہر ایک دل پر متکبرین جبار، جو تکبر کرنے والا جابر ہو۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا حامان ابن لی صرحا لعلی، اے حامان بناؤ میرے لیے اونچا محل، لعلی ابلغ الاسباب، شاید کہ میں چڑھ جاؤں آسمان کے راستوں پر، اسباب السماوات والارض، راستے آسمان کے، فاطلع الی الہ موسیٰ، بس جان کر دیکھوں میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں ضرور سمجھتا ہوں نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹ بولنے والا۔ یہ فرعون کا مقابلہ جب جادوگروں سے مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کا ہوا، تب فرعون نے سارا کچھ کہا تھا، پہلے تو ان کے بچے ذبح کرنے کا کہا، لیکن پہلا فرعون رہا مسیح تھا، اور دوسرا فرعون جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبری عطا فرمائی من فتح تھا۔ تو بہرحال یہ ساری بات آپس میں ہو رہی ہے، لیکن جب فرعون کو پہلی ملاقات میں سمجھ آ گئی تھی کہ میری کرسی ہل گئی ہے، یہ وہی بچہ ہے جس کے متعلق میرے باپ نے اتنے بچے قتل کروائے تھے، اور اس بات کو چھپانے کے لیے اس نے کہا کہ جادوگر سب کچھ کہا۔ اس کے بعد جب جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو میرے بیٹا موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ تب فرعون نے الزام لگایا کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر اندر کے اندر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام استاد ہیں اور باقی سارے جادو سیکھنے والے شاگرد ہیں، پھر کہہ دیا کہ تمہارے بچے ذبح کراؤں گا، بچے کو زندہ چھوڑوں گا۔ یہ بات سن کے بنی اسرائیل بل بلا اٹھے، چیخے چلائے، روئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ تمہارا کردار دیکھے گا، تمہارا ایمان دیکھے گا، تمہارا تقویٰ دیکھے گا، تمہاری پریشانی دیکھے گا، اللہ تعالیٰ ثانیہ فرمائے گا، قرآن نکالے گا۔ انہی دنوں اللہ نے فرمایا تھا کہ اپنے بندوں کو جو اسلام لانے والے ہیں لے کے تم ہجرت کر جاؤ، مصر کا علاقہ چھوڑ دو۔ اور جو حامان تھا نا یہ فرعون کا وزیر تھا، اور کہا فرعون نے اپنے وزیر حامان کے لیے، بناؤ میرے لیے اونچا محل، شاید کہ چڑھ جاؤں میں راستوں میں جو راستے آسمان کے، بس جھانکوں میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں ضرور گمان کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹ بولنے والا۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اسی طرح اچھے کر کے دکھائے شیطان نے فرعون کو سوء عملہ، اس کے برے اعمال، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور روکا اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور نہیں تھی تدبیر فرعون کی مگر تباہی میں۔ وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لے آیا تھا، یا قوم
یا قوم اتبعونی، اے میری قوم کے لوگوں میری پیروی کرو، اہدکم میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، سبیل الرشاد بلائی والے راستے کی طرف۔ پہلے اپنے ایمان کو چھپایا ہے، لیکن جب دیکھا کہ یہ مکالمہ کھل چکا ہے، فرعون تو کھلم کھلا زیادتی کرتا جا رہا ہے، بلکہ اللہ کے بارے میں جھوٹ سمجھتا، کہتا اونچا محل بناؤ، چڑھ کے جھانکو، ہے موسیٰ علیہ السلام کا الہ کہ کوئی نہیں ہے۔ جب ساری باتیں ہوئی، اس نے برملا کے اعلان کر دیا کہ میں تو اللہ پر ایمان لے آیا ہوں اور تم بھی میری بات کو مانو۔ لیکن میں نے کہا کہ فرسٹ ٹائم فرعون ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ کسی بہت اونچے عہدے پر فائز تھا، جس طرح وہ سابقاف والوں کو اس وقت کے دقیانوس بادشاہ نے فوراً قتل نہیں کیا تھا، بلکہ تھوڑی سی مہلت دی سوچنے کی کہ سوچ لو ورنہ قتل کیا جائے گا۔ اس مہلت میں انہوں نے اپنا بوریا بستر گول کیا اور کاف میں آ کے اللہ کی پناہ میں چلے گئے۔ اللہ نے ان کو 309 سال سلائے رکھا۔ جب حالات ان کے لیے سازگار ہوئے تو اللہ نے ان کو باہر نکالا اور ان کا معاملہ سب کے سامنے آ گیا۔ اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، یعنی یہ پتہ چل چکا تھا کہ اس شخص کی دعوت جو دین کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دین کی دعوت ایوان صدر تک پہنچ چکی ہے۔ یہ ایوان صدر کے لوگوں میں سے یہ شخص تھا جو ایمان لایا تھا۔ پیروی کرو تم میری، رہنمائی کروں گا میں تمہاری بھلائی والے راستے کی طرف۔ ویا قومی، اور ہے میری قوم کے لوگوں، انما ھذہ الحیات الدنیا، بے شک یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی میں تمہارے پاس ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہے، تم فرعونیت میں سب کو اپنے زیر تحت رکھے ہوئے ہو، سب کو دبائے ہوئے ہو، جو کچھ تمہارا حکومت ہے وہی نافذ کرے کہ بتاؤ آخرت میں جو مستقل گھر ہے وہاں ہماری رہنمائی کون کرے گا، وہاں ہمارا ساتھ کون دے گا؟ وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں تو کسی باپ نے اپنے بیٹوں کو کام نہیں آنا، بیٹوں نے اپنے باپ کے کام نہیں آنا، کوئی بھی رشتہ ناتا وہاں قائم نہیں ہوگا، بلکہ ہر رشتہ داری آپس میں ٹوٹ جائے گی۔ ہر بندہ کہے گا میری جان بچ جائے، میرے بدلے میں سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق بے شک جہنم میں ڈال دی جائے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، بے شک یہ دنیا کی زندگی ہے، متاع، یہ اسی کا فائدہ ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت کا گھر وہی اصل گھر ہے، یا وہی گھر ہے ہمیشہ ٹھہرنے والا۔ من عمل سیئۃ، جو شخص عمل کرے گا برے، فلا یجزی الا مثلھا، بس نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس کو اس کے برابر۔ یہ اللہ کا احسان ہے، نیکی کرنے پر کئی گنا درجہ، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک نہیں، بلکہ اجر و بغیر حساب، اور برائی کا بدلہ برابر کا۔ اگر برائی کا ارادہ کر کے توبہ کر لے گا، اللہ رب العالمین اس کی مکمل نیکی لکھ لے گا۔ جو شخص عمل کرے گا برے، فلا یجزی الا مثلھا، پس نہیں بدلہ دیا جائے گا اس کو مگر اس کے برابر یا اس کی مثل۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جو شخص عمل کرے گا نیک، آدمی ہو یا کہ عورت ہو، وہو مؤمن، وہ سچا پکا مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، بس یہی لوگ ہیں داخل کر دیے جائیں گے جنت میں، یہاں ہمیشہ رہنے والے باغوں میں، یرزقون فیہا بغیر حساب، رزق دیے جائیں گے اس میں بغیر حساب کے۔ وَيَا قَوْمِ، اور ہے میری قوم کے لوگوں، مالی ادعوکم، کیا ہے میرا معاملہ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں یا پکارتا ہوں میں تم کو، الی النجوۃ، نجات والے راستے کی طرف، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے دعوت دیتے ہو یا پکارتے ہو جہنم کی آگ کی طرف۔ یہ فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہیں وہی راہ بتاتا ہوں جو بہتر ہے اور اسی راہ پہ چلتا ہوں، حالانکہ سب کو جھوٹ تھا، اس کو پتا تھا کہ یہ راہ ہلاکت کو لے کے جانے والی ہے۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، کیا ہے میرے لیے، میں تمہیں پکارتا ہوں یا دعوت دیتا ہوں نجات والے راستے کی طرف، اور تم پکارتے ہو مجھے آگ کی طرف، تدعوننی، تم دعوت دیتے ہو مجھے یا پکارتے ہو مجھے، لأکفر باللہ، تاکہ میں انکار کر دوں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، واشرک بہ، اور شریک ٹھہراؤں میں اللہ کے ساتھ، ما لیس لی بہ علم، ایسے معبودوں کو کہ نہیں ہے مجھے اس کا کوئی بھی علم، کسی کے پاس دلیل نہیں، نہ عقلی نہ نقلی، کہ اللہ کے ساتھ یہ کچھ ہے ہستیاں، تم دعوت دیتے ہو مجھے تاکہ میں انکار کر دوں اللہ وحدہ لا شریک کا، اور شریک ٹھہراؤں اللہ کے ساتھ ایسے معبودوں کو کہ نہیں ہے مجھے اس کا کوئی بھی علم۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں دعوت دیتا ہوں تم کو غالب بخشنے والے رب رحمان کے راستے کی طرف، اهدنا الصراط المستقیم، لا جرم، بلا شبہ، انما تدعوننی الیہ، بے شک تم جس راستے کی طرف مجھے پکارتے ہو، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ، نہیں ہے اس کے پکارنے کا فائدہ نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں،
وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہم سب کا لوٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک حد سے گزرنے والے تو جہنم والے ہیں. اللہ نے حدیں لگا دی ہیں، حدوں سے آگے نہیں نکلنا، حدوں کے اندر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کی حدود کا پاس کرنا، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ کی حدوں سے آگے نہیں بڑھنا. اور بے شک ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور بے شک حد سے گزرنے والے وہ جہنم والے ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پس ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں باتیں کہتا ہوں. یہ دنیا کے اندر اگر تمہیں میری بات کڑوی لگتی ہے، سب کچھ لگتا ہے، سب کچھ تم سوچ رہے، لیکن دیکھنا کسی وقت تمہیں یاد کرو گے، کاش اس مرد مومن کی بات کو مان لیتے. جیسے یوم یعض الظالم مولا کے دہی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. فلاں گمراہ کو دوست نہ بناتا، قرآن کے پاس آنے نہ دیا، قرآن والوں کی بات سننے نہ دی. ان کے شیطان دوست، شیطان سیرت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہدایت کی طرف آنے ہی نہیں دیتے. کہا اگر نہیں مانو گے دنیا میں پھر قیامت کو پچھتاؤ گے، لیکن پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن میں تو اپنے معاملے کو اللہ کی سپرد کرتا ہوں. مار دیں گے تو کیا ہوگا، زندہ چھوڑیں گے تو اللہ کی رحمت ہو جائے گی، لیکن جان تو جان ہی کیوں نہ، ایسی ذلت والی زندگی سے مجھے عزت والی موت مل جائے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پس ان قریب تم یاد کرو گے ان باتوں کو جو میں کہتا ہوں تمہارے لیے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنے معاملے کو اللہ کی طرف. زندگی دے دے گا تو الحمدللہ، موت آ جائے گی تو شہادت کی آئے گی. اور میں سپرد کرتا ہوں اپنے معاملے کو اللہ کی طرف. ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پس بچا لیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائیوں سے جو مکر کیے انہوں نے. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب نے. بعض کہتے کہ وہ وقت تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اب یہ ظلم کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اپنے ساتھیوں کو لو ہجرت کر جاؤ. تو راتوں رات مرد مومن موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں آ کے ہجرت کر کے چلا گیا تھا، واللہ عالم. تو جب اس نے اپنا معاملہ ہی اللہ کی سپرد کر دیا، لیکن غالب روایتیں ہی ملتی کہ ہجرت کرنے والوں میں شامل ہو گیا تھا. بس بچا لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے برائیوں سے جو مکر کیے فرعونیوں نے. وہاں کب آل فرعون سوء العذاب، اور گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب نے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.